दोस्तों शर्मी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। जनाब मुस्लिम लीग नून को मिल गया है एक पैगाम, और पैगाम भी मिला है बहुत तगड़ा। और उस तगड़े पैगाम में मुस्लिम लीग नून से कहा गया है कि पायन जिहड़ा शहबाज फार मूला है एहदे अमल करो। इस मशवरे को अगर आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, इस मशवरे पर आप जितनी जल्दी अमल दरामद शुरू कर देंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बताया यह जा रहा है कि इस अहम तरीन मशवरे के बाद मुस्लिम लीग नून की एक हंगामी बैठक हुई है, और इस हंगामी बैठक के अंदर बड़ा फैसला कर लिया गया है और इस बात को तस्लीम कर लिया गया है कि जनाब शहबाज फार मूले के ऊपर ही अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और ट्विस्ट भी है, और वो ट्विस्ट भी बहुत ही ज्यादा मनी खेज है, क्योंकि अगर ये सियासतदान है और सियासतदान अगर किसी न किसी लेवल के ऊपर आकर गिव एंड टेक करते हैं तो उसके अंदर अपने फायदे को यकीनी तौर पर मद्देनजर रखते हैं। अगर उन्होंने किसी न किसी जगह पर कोई कुर्बानी देनी है, अगर उन्होंने अपनी पोलिटिकल कॉस्ट की कुर्बानी देनी है, अगर उन्होंने अपने पोलिटिकल विजडम की कुर्बानी देनी है, या नेशनल असेंबली की चंद सीटों की कुर्बानी देनी है, तो फिर उन्होंने इसकी कीमत भी वसूल करनी है, और कीमत भी करनी है वसूल तगड़ी। और वो तगड़ी कीमत क्या हो सकती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस सवाल का हम जवाब तलाश करेंगे, लेकिन पहले हम इस बात पर जरा गौर करते हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये जो पैगाम दिया गया है, ये पैगाम किसकी तरफ से है, इस पैगाम की गर्जो गायत क्या है। क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो इस पैगाम पर अमल दरामद करे, और अगर उन्होंने इस जो है पैगाम पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है, जो कि उन्होंने कर लिया है, तो फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे। बात यह है जनाब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अगर हम इस वक्त देखें तो वो सियासी मामलात में उनका तो जो टांका है वो भरपूर तरीके से फिट है, और माजी से लेकर अब तक हर एक इंतखाबात के अंदर वही पार्टी जीती है जिसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल रही है, माज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी एक्सेप्शन थी जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बरखिलाफ 2 मरतबा इक्तदार में आई। तीसरी मरतबा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के नतीजे में इक्तदार में आई, और इस मरतबा भी वो इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस नहीं थी। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जो जो सियासी जमात इक्तदार में आई है वो हमेशा से ही इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ ही आई है। अब मौजूदा सूरत हाल इस तरह की बन चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी एक सियासी जमात पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने की शायद पोजीशन में नहीं है, या इस्टेब्लिशमेंट का यह मानना है कि इस मौके पर मौजूदा हालात में किसी एक सियासी खिलाड़ी के ऊपर जुआ खेलना शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा वो सबको माइनस इमरान खान सबको साथ लेकर, सबको लूप में लेकर जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तनाजुर में वो मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देने पर या मुस्लिम लीग नून की हमायत करने पर तो आमादा नजर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को इस हद तक फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो स्याह सफेद की मालक हो जाए, 2/3 अक्सरियत मिल जाए, मुझे इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे। लिहाजा मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बैलेंस करने के लिए एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में है, और दूसरी जानिब इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी है। गुज़िश्ता दिनों में इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत ही ज्यादा जो गुफ्तगू हुई, पैगामात के तबादले हुए, और मामला था इंतखाबी एडजस्टमेंट का। मुस्लिम लीग नून की तरफ से कमेटी भी बनाई गई और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी कमेटी बनाई गई। इन्होंने कमेटी डाली, लेकिन वो कमेटी निकली नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा अहम और जिसे मैं कहूं कि पेचीदा सूरत हाल थी जिसका उन लोगों को सामना था। मुस्लिम लीग नून के पास अपने इलेक्टेबल्स थे, और जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास अपने इलेक्टेबल्स थे, और उसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जो नेशनल असेंबली है उसकी 20 सीटों के साथ साथ जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा भी मांग लिया। तो जो मुस्लिम लीग नून के लिए तो मैटर फॉर लाइफ एंड डेथ है। एक ही मौका मिला जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट आई, पीटीआई की गवर्नमेंट आई, तो पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकला। अदरवाइज गुज़िश्ता 35 साल से तो पंजाब पे मुस्लिम लीग नून ही कमोबेश हुकूमत में रही है। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब को किसी और जमात के तसल्लुत में देना उनके लिए ये एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा था, और इस मुतालबे के बाद मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो एक डेडलॉक है वो आ गया। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मुतालबा आया कि उनको नेशनल असेंबली की सीटों के साथ साथ 40 सूबाई असेंबली की सीटें भी चाहिए। वो भी मुस्लिम लीग नून के लिए काबिल कबूल नहीं थी, और ये डेडलॉक आगे बढ़ता रहा। उस डेडलॉक के दौरान ही मुख्तलिफ जगहों से इस बात का जो है वो पैगाम दिया गया मुस्लिम लीग नून को कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मामलात यस कर ले, इसी में आपकी बेहतरी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं जनाब, मैं अपने मुखलिस कारकुनों पर, अपने मुखलिस साथियों पर जनाब इस्तेहकाम वालों को किसी भी सूरत तरजीह नहीं दूंगा। तो उस सूरत हाल के बाद
اسٹیبلشمنٹ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر اعتراضات عائد کرنا شروع کر دیے تھے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے جب اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ پنجاب کی سیاست میں جناب مریم نواز صاحبہ کو میدان میں اتارنا چاہتے ہیں ایس چیف منسٹر پنجاب، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب دونوں نیشنل اسمبلی میں جا کر جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں گے اور ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب کی بھی چانس لگ سکتا ہے وزیر اعظم بننے کا اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی معاملات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو یہ ایک اصولی طور پر مسلم لیگ نون کے اندر سے یہ فارمولہ طے پا گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز صاحبہ کو چیف منسٹر پنجاب کے طور پر قبول کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ناپسندیدگی کا اظہار انہوں نے کیا، اس طرح کہ انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئے، جس کے بعد مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک سرد موری کی ایک کیفیت ڈیولپ ہوئی اور اسی دوران ہم نے مختلف عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو دھڑا دھڑ ریلیف ملتے بھی دیکھے اور پنجاب کی پالیٹکس میں پیپلز پارٹی کی زیادہ تیز رفتار ہم نے انٹری بھی دیکھی، جس کے اس بات کا تاثر مل رہا تھا کہ جناب یہاں پر صورتحال ذرا مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے گزر گئی ہے یا نکل رہی ہے، لہٰذا اس سارے سینیریو کے اندر یہ جو پیغام ملا ہے مسلم لیگ نون کو یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز تھا۔ اس پیغام میں مسلم لیگ نون کو یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب استحکام پاکستان پارٹی والوں کے ساتھ ڈیل کو فائنل کر لیں، استحکام پاکستان پارٹی کو ناراض نہ کریں، استحکام پاکستان پارٹی کو ہر صورت اپنے ساتھ رکھیں، یہی آپ کے لیے ایک فیوریبل کنڈیشن ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے آپ کے ساتھ سٹیکس جو ہیں وہ ہر صورت وابستہ ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک ہنگامی بیٹھک ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی اور اس ہنگامی بیٹھک میں استحکام پاکستان پارٹی کے لیے کچھ گنجائش تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بات وہ جو پیغامات لے کے آ رہے تھے ان کو بھی یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ جناب کسی بھی صورت میں مسلم لیگ نون چیف منسٹر پنجاب کے جو عہدہ ہے اس کی قربانی نہیں دے گی، چیف منسٹر جو ہے پنجاب کا وہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا، استحکام پاکستان پارٹی کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہوگا۔ اس اتفاق رائے کے بعد جناب بات آگے بڑھتی ہے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان تمام 100% پاکستان وہ جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ نہیں، وہ تمام اراکین جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے دوران مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا تھا، ان تمام لوگوں کو چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے سیٹس پہ ہوں یا راجہ ریاض گروپ سے جن کا تعلق ہو یا پنجاب اسمبلی میں سے ہو، نعمان لنگڑیال صاحب جن کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو مسلم لیگ نون فروری کے اندر ہونے والے انتخابات میں اکاموڈیٹ کرے گی اور میکسیمم سیٹس کے اوپر کرے گی۔ اس صورتحال کے بعد جو لاہور کی سیٹس ہیں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاہور کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ مسلم لیگ نون اگرچہ اپنے تگڑے امیدوار میدان میں اتارے گی، لیکن اس کے باوجود 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کو تحفے میں دی جائیں گی، اس میں سے ایک سیٹ استحکام پاکستان کے پریزیڈنٹ جناب عبدالعلیم خان صاحب کے لیے ہوگا اور عبدالعلیم خان صاحب نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، اس میں سے ایک سیٹ لاہور کی ہے اور لاہور والی سیٹ پر مسلم لیگ نون ان کو سپورٹ کرے گی، جبکہ لاہور سے باہر والی جس حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون ان کے مقابلے میں امیدوار کھڑا کرے گی کیونکہ ایک سیٹ کا وعدہ ہے۔ دوسری سیٹ ہے جناب اون چودھری کی، اور اون چودھری کا چونکہ خود مسلم لیگ نون نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اون چودھری کی سپورٹ کریں گے، لہٰذا اون چودھری صاحب کو نیشنل اسمبلی کی اس سیٹ پر جو ہے وہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کی لودھراں کے میں جو سیٹ ہے اس میں ان کی سپورٹ کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور حلقے ہیں جہاں پر اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان تمام حلقوں میں جو استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں وہاں پر ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ البتہ ایک سیٹ ایسی ہے جس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، یہ سیٹ ہے جناب جڑاوالا کی، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے طلال چودھری صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور ماضی میں نااہلی کی وجہ سے وہ اس حلقے سے الیکشن نہیں لڑ سکے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے نواب شیر وسیع صاحب اس حلقے سے انہوں نے الیکشن جیتا تھا، اور اس کے بعد جب عدم اعتماد کا وقت آیا تھا تو نواب شیر وسیع صاحب جو ہیں وہ ہم خیال گروپ میں شامل ہو گئے تھے، جہانگیر کے گروپ میں شامل ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک نئی ٹسل ڈیولپ ہو گئی تھی کہ جناب طلال چودھری الیکشن لڑیں گے یا نواب شیر وسیع الیکشن لڑیں گے،
اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ جو سیٹ ہے وہ خالی نہیں کرے گی. یہاں سے طلال چودھری صاحب ہی الیکشن لڑیں گے. نواب شیر وسیع صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ یا تو صوبائی حلقے میں آ جائیں NA96 سے, یا آپ کسی اور حلقے کا انتخاب کر لیں, وہاں سے آپ کو جو ہے وہ مدد دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے یہاں پر آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے فیصل آباد سے راجہ ریاض صاحب الیکشن لڑیں گے, جہاں سے رانا احسان افضل خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, اور رانا افضل صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں, لیکن رانا افضل صاحب کے صاحبزادے سے کہا گیا ہے کہ جناب اس مرتبہ آپ کی مہربانی ہے, آپ آرام کریں. راجہ ریاض صاحب یہاں سے الیکشن لڑیں گے. رانا احسان نون لیگ کے سابق رکن قومی اسمبلی کے بیٹے ہیں, اور انہوں نے جو ہے شاہد خاقان کے دور میں جب وہ وزیر اعظم تھے, وزیر مملکت برائے تجارت اور خزانہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کی تھیں. البتہ یہ بات اب طے ہے کہ راجہ ریاض ہی الیکشن لڑیں گے. اسی طریقے سے جیلم سے چودھری فرخ الطاف صاحب کا جو ہے نام اس کو فائنل کیا گیا ہے. وہ سابق گورنر پنجاب چودھری الطاف حسین کے صاحبزادے ہیں, اور یہ گورنر پنجاب تھے محترمہ بینظیر کے دور میں, اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ چودھری فرخ الطاف صاحب کے کزن ہیں, اور دونوں نے NA61 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے. فواد چودھری صاحب کے کاغذات نامزدگی پر ابھی تک اعتراضات موجود ہیں, اور امکان ہے کہ اگر ان کے کاغذات بحال ہو جاتے ہیں اعتراضات کے بعد, تب فواد چودھری کا مقابلہ فرخ الطاف کے ساتھ ہی ہوگا. اسی طریقے سے NA51 ہے, جہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رکن تھے احمد حسین ڈہر, یہ امیدوار ہوں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور یہاں پہ ان کا مقابلہ ہوگا سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے عبد القادر گیلانی کے ساتھ. اور پچھلے الیکشنز کے اندر انہوں نے عبد القادر گیلانی صاحب کو شکست دی تھی, اور اس مرتبہ وہاں سے پھر ان دونوں کا مقابلہ ہوگا. لیکن اس مرتبہ غلام حسین ڈیر کا جو انتخابی نشان ہے وہ بلا نہیں ہوگا بلکہ شیر ہوگا. اسی طریقے سے باسط بخاری ہیں مظفر گڑھ سے, ان کا مقابلہ ممکنہ طور پر اپنے ہی بھائی ہارون سلطان بخاری سے ہوگا, جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ عبداللہ شاہ بخاری کے بیٹے ہیں. امجد فاروق کھوسا صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے توسا DG خان سے خواجہ شیراز کا مقابلہ کریں گے, جو ممکنہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن لڑیں گے. اور خواجہ شیراز جو ہیں یہ اینڈ ٹائم پر PTI سے منحرف ہوتے ہوتے رہ گئے تھے. انہوں نے ان کی بات چیت مکمل ہو گئی تھی, لیکن آخری وقت پر انہوں نے گریز ہی کیا تھا کہ وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اس کے علاوہ PTI کے وہ تمام لوگ جو منحرف ہو گئے تھے اور جن کو اب نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا, اس میں رانا قاسم نون ہے ملتان سے, عبد الغفار وٹو صاحب ہیں بہاول نگر سے, سمیع الحسن گیلانی صاحب ہیں بہاولپور سے, ریاض مزاری ہیں DG خان سے, افضل ڈھانڈلہ ہیں بھکر سے, سید مبین احمد ہیں رحیم یار خان سے, عامر گوپانگ ہیں جناب مظفر گڑھ سے, عاصم نذیر صاحب جو ہیں جو ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے تھا لیکن وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے, اور خاتون رکن جو ہے تھی قومی اسمبلی کی وجیہہ قمر, ان کو ریزرو سیٹس کے اوپر اکاموڈیٹ کیا جائے گا. یہ جو ہے فارمولہ طے پا گیا ہے استحکام پاکستان پارٹی اور جناب مسلم لیگ نون کے درمیان باہمی رابطہ کار اور پیغامات کے تبادلے کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون کے لیے ذرا تھوڑی سی آسانیاں ہمیں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. البتہ جو پنجاب کا دنگل ہے یہ کچھ زیادہ جو ہے وہ سنجیدہ ہوگا, زیادہ مار دھاڑ ہوگی, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام تر کمزوریوں کے باوجود اس انتخابی دنگل میں کس طرح کی پرفارمنس کرتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا واقعتاً ایک ڈارک ہارس ثابت ہوگی, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ان انتخابات کے لیے کچھ خصوصی پلاننگ کر رہی ہے, اور وہ پلاننگ کیا ہے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں کریں گے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.